متکبرانہ فیصلے آئین برطرف نہیں کر سکتے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تفصیلی نوٹ جاری۔ سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حافظ قرآن 20 اضافی نمبر کیس میں تفصیلی نوٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسکود نوٹس نمبر 4/2022 میں 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا۔ متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے عدالتی فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل قانونی تھی، نہ وہ آئینی عدالت۔ 6 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ آئین کسی بینچ یا ججوں کو اختیار نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کریں۔ قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو عوام کا عدلیہ پر اعتماد نہیں رہے گا۔ عدلیہ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ اختیارات سے تجاوز کیا جائے تو ججز کے حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حافظ قرآن 20 اضافی نمبر کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید لکھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی وفاقی حکومت کے ملازم ہیں۔ عشرت علی کو ڈپورٹیشن پر بطور رجسٹرار سپریم کورٹ بھیجا گیا۔ عشرت علی کو 3 اپریل کو وفاقی حکومت نے بذریعہ نوٹیفیکیشن واپس بلا لیا۔ عشرت علی کو وفاقی حکومت نے فوری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عشرت علی نے وفاقی حکومت کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ 4 اپریل کو عشرت علی نے خود کو غلط طور پر رجسٹرار ظاہر کیا۔ تفصیلی نوٹ میں کہا گیا کہ آئین عدالتوں کو اختیار سماعت بھی دیتا ہے اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے بااختیار بھی کرتا ہے۔ اگر غیر موجود اختیار سماعت استعمال کیا جائے تو اس سے آئین کے مطابق عمل کرنے کے حلف کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آئین بینچ یا ججوں کو یہ اختیار سماعت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ مقدمہ نمبر 4 کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی۔ لارجر بینچ کو آئینی عدالت کی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ 4 اپریل 2023 کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہلا سکتا۔ اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر نہیں ہے۔ قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے، اس کو 4 اپریل کا نوٹ کہا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔